بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا مینرز ہے۔ تو مینرز کے بارے میں جسے اردو میں ہم آداب بھی کہیں گے، اسے انگریزی میں ایٹیکیٹس بھی کہتے ہیں۔ وہ تیرے شہر کے آداب بھلا کیا جانے، وہ تیرے شہر کے آداب بھلا کیا جانے، سادہ دل لوگ جو بچپن ہی سے گاؤں میں رہے۔ تو کئی دفعہ گاؤں کے اپنے آداب ہوتے ہیں، شہروں کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بات کی ہے، اور علامہ اقبال نے اسی بات کو یوں کیا تھا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مخینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ تو بات یہ ہے کہ مینرز کی بات ہم نے کرنی ہے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کا مادہ خالقہ، خا لام قاف، اور خلق کا مادہ بھی یہی ہے۔ یہ ذرا توجہ سے، یہ علمی گفتگو بھی ہوگی اور آپ کے فائدے کے لیے بھی ہوگی۔ یہ دونوں کا مادہ ایک ہے، خالقہ، خا لام قاف، اور خلق کا۔ یہ جو خلق ہے نا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ آئی ہیو میڈ دا مین اے ماسٹر پیس آف نیچر۔ اللہ سیز ان دا ہولی قرآن کہ میں نے انسان کو شاہکار بنایا، اسے خلق کیا اور اس میں خلق ڈالا۔ یہ توجہ سے آپ میری بات کو سنیں گے۔ اچھا، خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپیرنس، آپ کی ظاہری ایپرنٹ جو اپیرنس ہے آپ کی، دیٹ از کالڈ خلق۔ یہاں عربی جاننے والے دوست بیٹھے ہوں گے، میں کوئی مشکل الفاظ استعمال نہیں کر رہا۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے یور انٹرنل پرسنالٹی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی وہ دوسری آیت آپ نے پڑھی تھی نا، قرآن پاک میں پڑھی ہے آپ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دا ٹریننگ آف دا کریکٹر، کہ نبی علیہ السلام لیکچر بھی ڈیلیور کرتے ہیں، آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ یہ یزکی کا مطلب وہی گرومنگ آف دا پرسنالٹی، ڈیولپمنٹ آف دا پرسنالٹی، وہ بھی کرتے ہیں۔ یزکی کا یہ مطلب تھا۔ اس لیے یہ حدیث میں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، یہ اخلاق جو ہے خلق کی جمع، خلق کی جمع اخلاق ہے۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اندرونی شخصیت، ایک ہماری باہر کی شخصیت ہے، ایک اندر کی شخصیت ہے۔ دو شخصیت ہوتی ہیں انسان کی۔ تو اس کی تکمیل کے لیے، اخلاق کی تکمیل کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو انسانیت کے اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان کو انسانیت کے آداب سکھانے، انسان کو انسانیت کے آداب سکھانے کے لیے۔ اچھا، یہ میں چونکہ آئی ہیو بین اسٹوڈنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لنگوسٹکس، ہم کئی دفعہ الفاظ کے گورکھ دھندے میں پھنس جاتے ہیں، الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم کئی دفعہ۔ مثلا یہ جو مینرز کا لفظ ہے،
آپ کو پتہ یہ مین سے نکلا. If you have the manners, you have the etiquettes, then you become a man. Otherwise, کل انعام قرآن کہتا ہے کہ کئی لوگ جانوروں کی طرح ہیں. If you have a tinge of humanity, if you have a manners, then you become a man. پھر آدمی بنتے ہیں, پھر انسان بنتے ہیں اگر آپ میں مینرز ہیں. اچھا, مینرز کیا ہوتے ہیں, آداب کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یہاں آفاق بیٹے نے یہاں وضاحت کی کہ requirement behavior according to the conventions of the society. سوسائٹی کی روایات کے مطابق جس بیہیویئر کی آپ ضرورت ہے آپ سے. ہر سوسائٹی کے آداب مختلف ہوتے ہیں, ایٹیکیٹس مختلف ہوتے ہیں. یورپ کے ایٹیکیٹس اپنے ہیں, ہمارے مشرقی ممالک کے اپنے ایٹیکیٹس ہیں. تو وہ ریکوائرمنٹ بیہیویئر کے اس کنونشنز میں کس قسم کی بیہیویئر کی آپ سے توقع ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مینرز. کی تعریف آنی چاہیے بندے کو, کہ جیسے ہمارے مینرز ہیں کہ ہم حضور فرماتے ہیں اسلام کے مینرز ہیں, بلکہ اسلام نے ہی سارا آداب سکھایا کہ من لم یحرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کہ جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. یہ مینرز ہے ایک ایک زندگی کے ہر پہلو. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی علیہ السلام کا ایک ایک جو عمل ہے تو اس میں سارا اخلاق حسنہ اس کے اندر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے. قرآن سے بھی ملتی ہے, نبی کی سیرت سے بھی ملتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ہر چیز اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطہ حیات. آپ حیران ہو جائیں گے جب میں یہاں آداب کی باتیں کروں گا, مینرز کی باتیں کروں گا, اور وہ جو مینرز اسلامی مینرز ہیں. اور کئی دفعہ کچھ مینرز ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ آل اوور دا ورلڈ, کہ پوری دنیا میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے. اور یہاں میں ایک ود ڈیو اپالوجی, معذرت کے ساتھ, وہ جو ہمارے مینرز تھے, میں کہتا ہوں جو اسلام کے مینرز تھے, وہ غیروں نے اپنا لیے اور ہم انہیں چھوڑ گئے, ہم انہیں بھول گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا چھوٹوں سے شفقت کرے اور چھوٹے بڑے کا احترام کرے. پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے, گھوڑ سوار پیدل چلنے والوں کو ترتیب بتائیے ایک ہی جگہ پہ. کھانا کھانے کا طریقہ بتایا, بیٹھنے کا سلیقہ بتایا, سونے کا قرینہ بتایا, واش روم کے آداب بتائے, ڈائننگ ٹیبل کے آداب بتائے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ کہیں وضو ہی کر رہے ہیں تو وہاں کئی دفعہ پاس بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کہ جس انداز میں ہم ساتھ والے ساتھی کو پریشان کرتے ہیں, کھانس کے اپنے اپنے انداز میں جس طرح پریشان کرتے ہیں. کہیں ناک صاف کر رہے ہیں, کہیں ہم چائے پی رہے ہیں تو چائے پینے کی آواز پورے کمرے میں سنائی دے رہی ہے, کبھی ہم چھینک مار رہے ہیں اور کبھی ہم ڈکار لے رہے ہیں. لیکن اسلام نے ایک ایک پہلو. اچھا, یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وائی دیز آر امپورٹنٹ. یہاں باتیں کی ہیں مقررین نے. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ہم آداب سے ٹو بی اویئر, ہم اویئر ہوتے ہیں آف دا رائٹس اینڈ فیلنگز آف دا پیپل, لوگوں کے حقوق سے. اس لیے اہم ہے کہ یہ اگر آتے ہوں تو ہمیں لوگوں کے احساسات کا
مثلا ابھی یہاں ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ موبائل کی بات ہو رہی تھی کہ موبائل مینرز کیا ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نہ کسی وقت کا خیال کرتے ہیں. یہ آپ باتیں آپ نے سننی نہیں ہیں. اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم نے تبدیل ہونا ہے. یہ پرابلم یہاں ایک اور طرف مینر چلے جائیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ تبدیل ہو جائے لیکن ہم آخر میں تبدیل ہوں. وی آر ٹو چینج آور سیلز فرسٹ. مجھے چینج ہونا پڑے گا, مجھے آپ کے سامنے ماڈل بننا پڑے گا. اگر میرے قول و فعل میں تضاد ہو, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. یہ پرابلم ہماری سوسائٹی کا. اسی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی کہ ہم دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن خود تبدیل نہیں ہوتے. بس ہم دوسروں کا گلہ کریں گے کہ فلاں بندہ وقت پہ نہیں پہنچا. بالکل کریں تنقید, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ میں وقت پہ پہنچنا چاہیے, مجھے وقت پہ پہنچنا چاہیے. پھر معاشرے میں تو یہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں یہ جو مینرز ہیں کہ ہم دوسروں کے فیلنگ سے اور دوسروں کے رائٹس سے آگاہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا, یہ سب نے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ہم نے, اور اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کسی کے ہاں فوتیدگی ہو گئی, اس نے گلی بند کر دینی, حالانکہ فوتیدگی ایک گھر میں ہوئی ہے, پورے شہر میں نہیں ہوئی. ہر بندے نے اپنے کام پہ جانا ہے, بچوں نے سکول جانا ہے, کاروبار لوگوں نے کاروبار پہ جانا ہے. افسوس اس کو ہے گھر والوں کو زیادہ, وہ چھٹیاں لے کے بیٹھے ہیں, باقی پورا محلہ نہیں بیٹھا. تو اسے ہے زیادہ افسوس. لیکن وہ بند کی ہوئی ہے, سڑک ہے, مین جا رہی ہے. اور ایک طرف ہم نمازی بھی پورے ہوں گے, روزہ بھی پورا رکھیں گے, لیکن اس مینرز کو بھول جائیں گے جو آقا نے فرمایا, جس میں راستے کو بند کرنا. بڑی سخت وعید آئی ہے حدیثوں میں کہ جو شخص راستے کو بلاک کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. اور یہاں بات پھر لمبی چلی جائے گی کہ صلاۃ یمسحون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اسلام تو یہ ہے, یہ مینرز ہیں. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص, معاون کہتے ہیں عربی میں, ویری مائنر تھنگ, چھوٹی چیز جو اس زمانے میں سعودی عرب میں ہوتی ہوگی, جیسے کوئی سالن مانگنے آ جائے, کوئی روٹی مانگنے آ جائے, کوئی سوئی دھاگا مانگنے آ جائے. آج کے دور میں اور چھوٹی چیزیں لگا لیں کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اگر کوئی ان سے معاون مائنر تھنگ مانگنے آ جائے تو انہیں انکار کر دیتے ہیں. یہ نمازیوں کے لیے کہا گیا. وہ جو لوگ بربادی ان کے لیے دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں وہ کسی کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتے, کسی کے فیلنگز کس طرح انجر ہو رہے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے. ایک شخص اپنی سہولت کے لیے گھر کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے, سارے بندوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, تو وہ ساری عبادات بھی کر رہا ہے. تو یہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے ہم اتنے اہم ہیں کہ اس سے ہمیں لوگوں کے احساسات کا اور لوگوں کے رائٹس کا پھر ہم خیال رکھتے ہیں. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے. تو اس کے ایفیکٹس یہ ہیں, یہ سنیں اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. جب آپ آداب کا خیال رکھتے ہیں, ادب و آداب کا خیال رکھتے ہیں, تو اس کے ایفیکٹ سنیں, آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اگر بات جب یہ سنیں گے, جو بندہ مینرز والا ہوگا, ہم کہتے ہیں ہی از ویری ویل بیہیوڈ, ویل مینرڈ. ویل مینرڈ شخص سے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے, امپریس ہوتا ہے. اس سے جو بندہ بڑا مہذب ہوگا, بڑا ایٹیکیٹس والا ہوگا, لوگ اس کی تعریف کریں گے.
اسے ایڈمائر کریں گے. یعنی کسی بدتمیز شخص کی، کسی روڈ آدمی کی تعریف نہیں کرے گا آدمی. جو مہذب ہوگا، تہذیب والا ہوگا، اس کی تعریف کریں گے. جب کوئی آپ کو ایڈمائر کرے گا، when anybody admires you, تو you will feel esteemed and you feel confidence in yourself. The two characteristics are great characteristics that make your personality complete. جب کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، تو پھر دو باتیں آپ میں پیدا ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو صاحب عزت، اور یہ بڑا ضروری ہے، یہ سیلف اسٹیم کا ہونا، عزت نفس کا ہونا. آج ہم نے یہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں مادی دنیا کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا. ملکی لیول پہ دیکھ لیں، پیسہ کمانے کے چکر میں ارننگ مور اینڈ مور منی، ارننگ منی اینڈ اسپینڈنگ منی، دس از دا اونلی مشن. اس کے لیے ہم نے اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگا دیا. اور حالانکہ اگر دنیا میں جینا ہے تو عزت کے لیے جیو، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ a good repute is a real life. If you enjoy a good repute in the society, you are really leading enjoyable life. اگر آپ اچھی شہرت والی زندگی علاقے میں گزار رہے ہیں، دوستوں میں گزار رہے ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، خلق خدا تجھ کو کہتی ہے غائبانہ کیا. یہ لائف ہے کہ لوگ آپ کو ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال. تو وہ ایسا چلن بنے گا آداب سے، جو ہماری کنونشنز آف دا سوسائٹی، سیٹ آف رولز. ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ سیٹ آف رولز اسٹیبلش بائی دا سوسائٹی فار ڈفرنٹ اوکیزنس، فار ڈفرنٹ سیریمنیز. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ کسی ولیمے پہ جائیں، بارات کے ساتھ جائیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی وداؤٹ مینر حرکت کر رہا ہو، کھانے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کبھی نہیں آپ دیکھیں گے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈگریوں والے. کھانا جب کھلتا ہے تو پھر آپ ٹیبل مینرز دیکھ لیں، کیا خیال ہے؟ وہ کھانا ڈالنے کا انداز دیکھ لیں، کھانا کھانے کا انداز دیکھ لیں، پھر بھاگنے کا انداز دیکھ لیں. تو بڑا کئی دفعہ وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر ہاں ایک بات یہاں بتاؤں آپ کو، اور بلکہ یہ سب کو سمجھ آنی چاہیے. یہ دیکھیں میں بول رہا ہوں تو میری ایک ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو مجھے اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ جملہ ریکارڈ ہو گیا، یہ آن ایئر جائے گا، تو مجھے بہت محتاط گفتگو کرنے کی. تو کھانا کھانے کے لیے اگر آپ آداب نہیں اپناتے سوسائٹی کے، کم از کم فوٹوگرافر کے کیمرے سے ڈر جائیں کہ جس نے وہ کیمرہ آپ کی پلیٹ پر وہ کیا ہوا ہے، وہ ریکارڈ ہو گیا. جب وہ مووی بنے گی، گھر والے دیکھیں گے، تو آپ کا امیج، میں وہ بات کر رہا ہوں، یہ کہاں، یہ امیج بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، یہ صدیاں لگتی ہیں. نفس کو آنچ وہ بھی عمر بھر رکھنا، نفس کو آنچ وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا کٹھن ہے ہستی کو معتبر رکھنا. یہ عزت ایسے نہیں ملتی. ہم نے جو شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی، کئی لوگ میں نے دیکھا اس معاشرے میں، ایک ہمارا مسئلہ ہے کئی دفعہ ینگ پیپل کا، کہ وہ شارٹ کٹ ٹرائی ٹو اچیو دا سکسیس ان اے شارٹ کٹ مینر. آپ کو پتا زندگی کی 65 بہاریں آپ کے سامنے میں نے گزاری ہیں، بڑا لمبا اسٹرگل ہے. یہاں میرے بزرگ شاگرد بھی بیٹھے ہیں، لطیف خلجی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، جناب شاکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں. تو انہوں نے مجھے یعنی کہ دیکھا، یہاں میرے دوست احباب بھی بیٹھے ہیں. تو یہ بڑا وقت لگتا ہے. یہ
مقام بنانے میں، تو وہ اس کا فائدہ یہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ مینرز اپناتے ہیں، سوسائٹی کی روایات کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر آپ کو سیلف اسٹیم ملتی ہے، آپ پھر معزز بن جاتے ہیں، صحیح معزز بن جاتے ہیں، اور پھر آپ میں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو باکردار a man with character is a very very brave people، جو باکردار آدمی ہوگا وہ کچھ بھی نہ ہو وہ بڑا دلیر ہوتا ہے۔ if you have no weak areas you are stronger than any other body، پھر ہم مضبوط ہوتے ہیں میدان میں، تو وہ پھر اس سے یعنی آپ کو عزت ملتی ہے، پھر کانفیڈنس آتا ہے، پھر کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ویک ایریاز ہیں، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی کوشچن کرتا ہے تو بڑے گھبرا جاتے تھے، فیل امبیرسڈ، اس کے اندر اس کے ویک ایریاز چھپے ہوئے ہوتے۔ تو اگلی بات مینرز کی یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ایفیکٹس آ گئے کہ ان کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن بتائی میں نے آپ کو، پھر میں نے امپورٹنس بتائی، پھر میں نے ایفیکٹس بتائے، تو آخری بات ہے کہ if we don't adopt the etiquettes and manners, follow the manners and conventions of the society، یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو کنونشنز ہوتی ہیں نا سوسائٹی کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریلیجن ریویل فرام ہیون، کلچر اسپرنگز فرام ارتھ، کنونشن اسپرنگز فرام ارتھ۔ یہ روایات جو ہیں یہ زمین سے پھوٹتی ہیں، اور ان کا فالو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ فالو نہیں کرتے تو پھر وہ کیا آپ لفظ بولتے ہیں، تو یو بیکم این اینیمل، مور دین اینیمل، اینیمل سے بھی آگے آپ چلے جاتے ہیں، اور وہی پھر لا آف جنگل prevails in the society as you observe the society around you۔ پھر ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں پھر جنگل کا قانون، جنگل آتا ہے، جنگل نظر آتا ہے کہ سوسائٹی نہیں ہے، یہ مہذب معاشرہ۔ یہ میں دوست احباب جو لکھتے ہیں مختلف خبرات میں، فیس بک پہ، تو وہ بڑے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو ان میں ایک مسئلہ ٹریفک کا ہوتا ہے جو میں اکثر دیکھتا ہوں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہذب قوم کی، کہتے ہیں نا کسی قوم کا دیکھنا ہو کہ معیار کیا ہے سویلائزیشن کا، تو اس کا ٹریفک سسٹم دیکھ لیا جائے۔ میں مینرز کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے مینرز وہ لوگ لے گئے، رات کا 1 بجا ہو، ریڈ لائٹ جل جائے یورپ میں، نو ٹریفک کانسٹیبل، نو ٹریفک، اونلی ون اینڈ اونلی ویہیکل جس میں آپ سوار ہیں، وہ رکے گی گاڑی وہاں۔ کیا خیال ہے؟ تو دے آر سویلائزیشن، دے آر سویلائزڈ نیشنز، وہ مہذب قومیں ہیں۔ وہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، ہم ان کے ریلیجن سے، ان کی کسی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھا کہ پروفیسر شفاق صاحب نے لکھا کہ میں روم میں ایک یونیورسٹی میں تعینات تھا، میرا ٹریفک کا چالان ہو گیا، تو میں ادا نہ کر سکا مصروفیات کی وجہ سے، تو مجھے سمن بھیج کر عدالت بلوا لیا گیا۔ تو جب جج صاحب نے مجھ سے کویشچن کیا کہ جناب آپ نے کیوں یہ لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، انہوں نے کہا جناب میری کوئی یونیورسٹی میں مصروفیات تھیں، یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں۔ جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، I presented a chair to the professor۔ آداب ان کے مینرز دیکھیں استاد کے لیے، تو وہاں استاد کی بھی کمٹمنٹ دیکھیں، ساتھ یہ بھی میں جملہ بولوں گا، استاد کی بھی کمٹمنٹ دیکھیں۔ وہاں جب استاد سٹرائک کرتے ہیں، مجھے جرمن میں ایک دوست نے بتایا کہ وہاں جب سٹرائک ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ استاد نے اگر 1 گھنٹہ پڑھانا ہے، کنڈی لگا 2 گھنٹے پڑھائے، اور استاد اگر بمباری بھی ہو رہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ بچوں کی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے۔ مینرز، تو
تو جب مینرز ہم چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہ جانوروں کی سوسائٹی، اینیملز کی سوسائٹی، بلکہ اینیمل سے بھی ہم آگے چلے جائیں گے، بدتر بن جائیں گے۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ کچھ لوگ پھر کل انعام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو انسان تب انسان ہے جب اس میں انسانیت موجود ہے۔ تو میں آخر میں ایک دو اشعار کے ساتھ ادب کے مینرز کے جو شعر ایک دو لکھے تھے میں نے، وہ ختم کرتا ہوں، پھر سوال و جواب۔ محبت کے آداب سیکھو ذرا، محبت کے آداب سیکھو ذرا، اسے جان کہہ کر پکارا کر۔ محبت کے آداب سیکھو ذرا۔ میں چونکہ لٹریچر کا بندہ ہوں نا جی، پھر وہ بات یعنی کہ ہمیں ہر طرف آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ محبت کے آداب سیکھو ذرا، اسے جان کہہ کر پکارا کرو۔ اور اگلا ہے کہ عشق کے ماروں کو آداب کہاں آتے ہیں، عشق کے ماروں کو آداب کہاں آتے ہیں، تیرے کوچے میں چلے آئے اجازت کے بغیر۔ تھینک یو ویری مچ۔